ادھر بدر البدورہ جو سو کر اٹھی تو دیکھا کہ شہزادہ نہیں۔ اول تو وہ خیال کرتی رہی کہ کہیں قریب ہی شکار وغیرہ کو گئے ہوں گے، لیکن رات تک جب واپس نہ آیا تو بہت پریشان ہوئی۔ لیکن پڑھی لکھی اور بہت سمجھدار عورت تھی، ہمراہی ملازمین تک کو یہ معلوم نہ ہونے دیا کہ شہزادہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ 2 رازدار کنیزوں کی معرفت ادھر ادھر تلاش بھی کیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی، تو خود قمرالزمان کا لباس پہن کر اور ایک کنیز کو اپنی جگہ شہزادی بنا کر آگے روانہ ہوئی اور کافی سفر کر کے جزیرہ آبونی میں آ پہنچی۔ شاہ آبونی کو جب بدر البدورہ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خود استقبال کو گیا، بڑی خاطر و مدارات سے لا کر اپنے قصر میں بٹھایا۔ بدر البدورہ نے وہاں رہ کر بھی پوشیدہ طور پر قمرالزمان کو تلاش کرایا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر اس نے جزیرہ چندان کا ارادہ کیا اور شاہ آبونی سے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اجازت چاہی۔ بوڑھا بادشاہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، عزیز من، میرے اور تمہارے والد کے بہت پرانے مراسم ہیں اور میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ میری لڑکی کے ہاں اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی تم سے کر دوں اور جزیرہ آبونی کی حکومت بھی تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ بدر البدورہ یہ تجویز سن کر بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں۔ آخر 1 روز کی مہلت لی، شب کو رازدار کنیزوں سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ عقد کر لینا چاہیے، آگے جو خدا کو منظور ہوگا پیش آئے گا۔ اگلے روز اس نے شاہ آبونی سے کہا کہ مجھے تعمیل ارشاد میں کوئی عذر نہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور 1 روز اس کا عقد اپنی لڑکی سے کر دیا اور اسی وقت بدر البدورہ کو اپنا ولی عہد بنانے کا بھی عہد کر لیا۔ تمام امراء و وزراء سے حلف وفاداری لیا اور کاروبار اور سلطنت کا زیادہ تر انتظام بدر البدورہ کے سپرد کر کے اپنا وقت عبادت الہی میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ شب عروسی میں بدر البدورہ جب شاہ آبونی کی لڑکی حیات النفس کے پاس پہنچی تو دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتی رہی کہ تو ہی آبرو رکھنے والا ہے۔ تنہائی ہو جانے پر اس نے نماز کی نیت باندھ لی اور برابر نماز پڑھتی رہی۔ حیات النفس بیچاری تنگ آ کر سو گئی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ شہزادی سو گئی تو بدر البدورہ بھی اس کے پاس ایک طرف لیٹ کر سو گئی۔ صبح اٹھ کر غسل کیا اور باہر چلی گئی۔ جب حیات النفس کی ہم جلیسیوں سے گفتگو ہوئی تو اس نے کل واقعہ بتایا اور وہ سب متحیر ہوئیں۔ بات رفتہ رفتہ شہزادی کی والدہ تک پہنچی۔ اس نے کہا، آج اور دیکھو کہ وہ پھر بے اعتنائی کرتا ہے یا اتفاقاً کل کوئی بات چیت نہیں کی۔ دوسری رات بدر البدورہ نے پھر نماز کی نیت باندھ لی اور اس وقت تک نماز پڑھتی رہی جب تک حیات النفس سو نہ گئی اور پھر خود بھی سو گئی۔ پھر صبح کو غسل کیا اور سو گئی۔ صبح کو جب ماں نے دریافت کرایا تو معلوم ہوا کہ قمرالزمان نے آج بھی گفتگو تک نہیں کی، بلکہ وہ جب تک جاگتی رہی آپ نماز پڑھتا رہا اور جب وہ سو گئی تو خود بھی سو گیا۔ حیات النفس کی والدہ کو سخت ناگوار گزرا کہ میرا داماد میری لڑکی سے گفتگو تک نہیں کرتا، اس کی پہلی بیوی شہزادی چین نے منع کر دیا ہوگا اور شہزادہ اسی کو زیادہ چاہتا ہوگا۔ چنانچہ اس نے حیات النفس سے کہہ دیا، اگر تمہارا شوہر آج بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے تو اس سے کہہ دینا کہ میں شاہ آبونی کو اطلاع کر دوں گا، تمہیں توہین کی سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گی۔ اگر اس کو اپنی پہلی بیوی کی ایسی خاطرداری منظور تھی تو نکاح ہی کیوں کیا؟ مردانہ وار جواب ضرور دینا۔
رات کو بدرالبدورہ جب قمر الزمان بنی ہوئی عجلہ عروسی میں آئی تو روز کی طرح نماز کی نیت باندھ لی۔ حیات النفس دیر تک انتظار کرتی رہی۔ آخر ایک مرتبہ اس نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، پہلے آپ میری تھوڑی سی عرض سن لیجئے۔ بدرالبدورہ سمجھ گئی کہ آج راز فاش ہو کر رہے گا، چنانچہ متوجہ ہو کر بولی کہ کہو۔ حیات النفس نے دیکھا تو وہ ایک حسین و جمیل شہزادی تھی۔ بدرالبدورہ نے اس کو متحیر ہو کر اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا، جب شہزادہ مل گیا میں بخوشی اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گی، آج سے تم میری بہن ہو۔ حیات النفس نے اٹھ کر چھاتی سے لگا لیا، پھر کہنے لگی، بہن، اگر تم پہلی ہی شب مجھے بتا دیتی تو معاملہ اتنا کیوں کر بڑھتا۔ خیر تم اطمینان رکھو، تمہارا راز میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد دونوں ایک ہی پلنگ پر لیٹ کر سو گئیں۔ بدرالبدورہ حسب معمول مردانہ لباس پہن کر باہر چلی گئی اور حیات النفس نے ماں کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ وہ دراصل آج کل کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے گفتگو اور توجہ نہیں کر سکے اور مجھے ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ادھر قمر الزمان بوڑھے مالی کے پاس باغ میں تھا۔ ایک دن مالی کہنے لگا کہ جزیرہ آبونی سے جہاز آیا ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر ممکن ہوا تو تمہارے جانے کا انتظام کر دوں گا۔ بوڑھا مالی ادھر گیا، یہاں قمر الزمان اداس بیٹھا تھا۔ سامنے کے درخت پر ایک جانور بیٹھا تھا، ابھی وہ دم بھی نہ لینے پایا تھا کہ ایک دوسرے شکاری جانور نے اس کو دبوچ لیا اور پنجے مار کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ جب شکار جانور نے اس کا پیٹ چیرا تو اس میں سے ایک چیز نیچے گری۔ شہزادے نے اٹھ کر دیکھا تو وہی طلسمی تختی تھی جس کے لیے شہزادہ اپنی شہزادی سے الگ ہوا تھا۔ اس نے فوراً اٹھا لیا اور دھو کر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ فعل نیک ہے، تختی مجھے مل گئی ہے تو انشاءاللہ بدرالبدورہ بھی مل جائے گی، کیونکہ جب یہ تختی ہمارے پاس تھی تو ہم بھی ایک جگہ تھے اور جب سے اس کو جانور لے گیا ہم بھی جدا ہو گئے۔ قمر الزمان انہی خیالات میں بیٹھا تھا کہ بوڑھا مالی واپس آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے لیے جہاز کا انتظام کر دیا ہے، پرسوں جہاز روانہ ہوگا، تم بھی سوار ہو کر چلے جانا۔ شہزادے نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور دعا کی، رب العالمین ہمیں جلد ملا دے۔ اگلے روز اٹھ کر دونوں حسب معمول اپنے کام میں لگ گئے۔ قمر الزمان ایک سوکھے ہوئے درخت کو کاٹ کر گرا رہا تھا۔ جس وقت درخت گرا اور جڑ کی مٹی ادھر ادھر اٹھی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ شہزادے نے تھوڑی سی مٹی اور صاف کی تو خانہ کا دروازہ نکل آیا۔ کواڑ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا اشرفیوں سے بھری ہوئی 50 دیگیں رکھی ہوئی ہیں۔ مالی نے کہا، بیٹا یہ تمہاری قسمت کا مال ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں 50-60 سال سے اس باغ میں کام کر رہا ہوں، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ شہزادے نے اصرار کیا کہ میں اکیلا ان کو ہرگز نہیں لوں گا۔ بہرحال نصف نصف فیصلہ ہو گیا۔ قمر الزمان نے آدھی دیگوں کو اشرفیوں سے بھرا اور اوپر سے روغن زیتون ڈال دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ آخری دیگ میں وہ طلسمی تختی بھی کسی خیال سے رکھ دی کہ سب دیگوں کے منہ بند کر دیے اور جہاز پر لدوا دیا۔ اتفاقاً شام کو مالی بیمار ہو گیا۔ قمر الزمان شب بھر اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ صبح کو بھی دیکھ بھال میں دیر ہو گئی اور جب ساحل پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جہاز انتظار کر کے روانہ ہو گیا۔
بیچارہ روتا پیٹتا واپس آ گیا۔ یہاں آیا تو مالی کی حالت برابر خراب ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ تیسرے چوتھے روز اس کا انتقال ہو گیا اور قمرالزمان بالکل تنہا رہ گیا۔ روپے پیسے کی بالکل کمی نہ رہی۔ باغ کے مالک سے 1 سال کے لیے باغ اور ٹھیکے پر لے لیا اور وہیں رہنے لگا کہ جب کوئی دوسرا جہاز آئے گا تو یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جہاز شہزادے کو چھوڑ کر آبونی روانہ ہو گیا۔ بدرالبدورہ کا معمول تھا کہ جب کوئی جہاز آبونی آتا تو ساحل سمندر پر آ کر کسی نہ کسی بہانے قمرالزمان کو تلاش کرتی، کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ چندان کا راستے اسی طرف سے ہو کر جاتا ہے۔ قمرالزمان کا مال لے کر جہاز آبونی پہنچا تو بدرالبدورہ ساحل پر موجود تھی۔ اس نے مختلف مال خریدا، اس میں روغن زیتون کی دیگیں بھی تھیں۔ کپتان نے کہا، یہ ایک شخص کا مال ہے جو جہاز پر سوار نہ ہو سکا۔ جب ہم اس جزیرے میں جائیں گے تو اس کا روپیہ ادا کر دیں گے۔ دیگیں اور سامان اٹھوا کر شہزادی مایوس لوٹ آئی۔ قیام گاہ پر پہنچ کر جب یہ دیگیں کھلوائیں تو ان میں اشرفیاں بھری ہوئی پائیں۔ بدرالبدورہ نے متعجب ہو کر کل دیگیں خالی کرائیں تو ان میں سے وہ تختی بھی نکلی جو قمرالزمان کے ساتھ کھو گئی تھی۔ تختی کو دیکھتے ہی قریب تھا کہ شہزادی فرط مسرت سے بے ہوش ہو جائے۔ بمشکل ضبط کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کپتان جہاز کو یہاں لا کر حاضر کرو۔ فوراً کپتان کو لایا گیا۔ بدرالبدورہ نے کہا، جس شخص کا روغن زیتون لائے ہو اس پر ہمارا بہت بھاری قرضہ ہے۔ تم اس وقت اس جزیرے میں واپس جاؤ اور اس شخص کو جس نے یہ تیل لدوایا ہے ساتھ لے کر آؤ، اور جب تک تم واپس نہ آؤ گے تمہارا جہاز بطور ضمانت ہمارے پاس رہے گا۔ کپتان جہاز ایک بہت بڑی کشتی لے کر ادھر روانہ ہو گیا۔ بدرالبدورہ نے تنہائی میں حیات النفس کو کل واقعہ بتایا اور کہا کہ انشاءاللہ اب آپ کا اور میرا عزیز شوہر اور اصلی قمرالزمان آنے والا ہے۔ کپتان کشتی لے کر جزیرے میں واپس آیا اور باغ میں پہنچ کر قمرالزمان سے ملا اور کہنے لگا کہ چلیے، آپ کے مال کی اچھی قیمت مل رہی ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ قمرالزمان بہت خوش ہوا اور باقی خزانہ بھی لے کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب کشتی اس جزیرے کی حدود سے نکل گئی تو کپتان نے اصلی قصہ بتایا کہ شاہ آبونی نے تم کو گرفتار کر کے بلایا ہے، تم پر اس کا کوئی قرض ہے۔ شہزادے نے کہا، میں نے آج تک شاہ آبونی کی صورت نہیں دیکھی، قرض کیسا؟ کپتان نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، تمہیں وہیں چل کر سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ اسی پریشانی میں یہ لوگ آبونی پہنچے۔ کپتان نے قمرالزمان کو لا کر پیش کیا۔ شہزادی نے اس کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کیا اور خواجہ سرا کو بلا کر حکم دیا کہ اس شخص کو غسل کرا کر کپڑے پہناؤ اور فلاں کمرے میں بٹھاؤ۔ خواجہ سرا قمرالزمان کو حمام میں لے گیا۔ وہاں نہا دھو کر شہزادے نے لباس تبدیل کیا اور حسب الحکم ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ سخت حیران تھا کہ میں آخر کیوں بلایا گیا اور اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں بدرالبدورہ لباس تبدیل کر کے آئی اور وہی طلسمی تختی دکھا کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہے، اس کا مفصل حال بیان کرو۔ قمرالزمان نے تختی دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کیوں کر ملی؟ بدرالبدورہ نے کہا، پہلے تم اس کی کیفیت بیان کرو، یہاں جواب دینے کے لیے بلائے گئے ہو، سوال کرنے کے لیے نہیں۔ قمرالزمان نے سرد بھر کر کل واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا کہ جس روز میں اس
تماشے کو دیکھا ہے، اپنی جان سے پیاری بیگم کو نہیں دیکھ سکا۔ بدرالبدورہ نے پوچھا کہ کتنی مدت گزر جانے پر تم اپنی بیوی کو نہیں بھولے، کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ قمرالزمان نے کہا، حضور، وہ میری زندگی ہے، پہلے وہ ہر وقت میرے پاس رہتی تھی، اب اس کی یاد میرے ساتھ رہتی ہے، میں اس کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ زندہ رہوں۔ بدرالبدورہ کو یقین ہو گیا کہ شہزادہ بھی اس کو اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ شہزادی اس سے کرتی ہے، اور اتنا ہی پیار اب بھی کرتا ہے جتنا پہلے کرتا تھا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور قمرالزمان کے سینے سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی۔ پھر دونوں نے بیٹھ کر اپنی اپنی سرگزشت سنائی اور تمام رات راز و نیاز میں گزر گئی۔ صبح کو شاہ آبونی آیا اور دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہیں تو تعجب سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ قمرالزمان کہاں گئے۔ بدرالبدورہ کھڑی ہوئی اور تمام واقعات شروع سے آخر تک بیان کر کے شاہ آبونی سے کہا کہ یہ میرے شوہر نامدار شاہ قمرالزمان ہیں، اب آپ دوبارہ میری پیاری بہن حیات النفس کی شادی ان سے کر دیں، اور سب ہنسی خوشی وہیں رہنے لگے۔ شاہ آبونی نے تاج و تخت قمرالزمان کے حوالے کر دیا اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ 1 سال کے بعد دونوں شہزادیوں کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام امجد اور دوسرے کا نام اسد رکھا۔ بچوں نے جب ہوش سنبھالا تو تعلیم کے لیے بہترین استاد مقرر کیے گئے۔ اس طرح عیش و عشرت میں 20 سال کی طویل مدت گزر گئی۔ امجد و اسد تعلیم و تربیت حاصل کر کے نہایت قابل شہزادے بنے۔ دونوں بھائیوں میں اس درجے محبت تھی کہ دونوں نے قسم کھائی تھی کہ آپس میں کبھی کوئی راز نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ آج تک اس پر عمل تھا۔ حیات النفس اور بدرالبدورہ میں بھی بہنوں کی سی محبت تھی اور ایک دوسری کے اولاد پر اپنا خون چھڑکتی تھیں۔ غرض یہ عرصہ ایسے راحت و آرام سے گزرا کہ زندگی میں کسی وقت بھی پریشانی نہیں آئی۔ مگر زندگی کی دھار ہمیشہ سیدھی نہیں رہتی، اس میں پیچ و خم ضرور آتے ہیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد دونوں شہزادیوں کے دل میں فرق آ گیا اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا ولی عہد بنے۔ دونوں نے اپنے لڑکوں کو سوتیلی ماں کی طرف سے بدظن کرنے کی کوشش کی، لیکن امجد و اسد نے عہد کر رکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے راز نہیں چھپائیں گے۔ چنانچہ وہ آپس میں تبادلہ خیال کر لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل آپس میں صاف تھے اور دونوں شہزادیاں جو کچھ کہتی بیکار تھا۔ بڑھتے بڑھتے دونوں ماؤں کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ ایک دوسری کے لڑکے کو ختم کرانے کے درپے ہو گئیں۔ قمرالزمان باہر گیا ہوا تھا۔ امجد و اسد کاروبار حکومت دیکھتے اور شام کو مل کر تمام دن کی مصروفیات پر تنقید و تبصرہ کر لیتے۔ ایک روز امجد محل میں آیا تو ایک کنیز نے حیات النفس کا خط لا کر امجد کو دیا۔ امجد نے پڑھ کر غصے میں آ کر کنیز کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن یہی واقعہ اسد کے ساتھ پیش آیا۔ اس کو بدرالبدورہ کا خط ملا، اس نے بھی خط لانے والی کنیز کو قتل کر دیا۔ شام کو دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے خطوط دکھائے اور اپنی ماؤں کی ناقص العقلی پر بہت کڑھے۔ رات کو دونوں نے اپنی اپنی والدہ کو تنبیہ کی اور بتا دیا کہ اگر آپ دونوں حسد و کینہ کی کیفیت کو نہ چھوڑیں گی تو ہم والد سے ساری صورتحال عرض کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔